السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے 34ویں ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ 34ویں ہفتے میں بچے میں کیا چینجز ہوں گی اور ماں میں کیا بدلاؤ آئے گا اور ماں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ 34ویں ہفتے میں بچے میں کیا چینجز آتی ہیں۔ اس ویک بچے کی لمبائی تقریباً 17.5 انچز ہوگی اور وزن 2.5 کلو گرام تک ہوگا۔ اس ویک سے بچے کی لمبائی زیادہ نہیں بڑھتی، اب بچے کا وزن بڑھتا رہتا ہے۔ اب بچے میں فیٹ زیادہ ہو جائے گا، بیبی کی سکن ابھی موٹی ہو جائے گی۔ اس سٹیج پر بچے کے چہرے کی بناوٹ مکمل ہو جاتی ہے۔ بیبی کے لنگس ابھی بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، مگر اس ویک اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اچھے سے سانس لے سکتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سٹیج پر بچہ پیٹ کے اندر اپنے اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، جیسے کہ ہاتھوں، پاؤں، ٹانگوں وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سٹیج پر بچے کا دفاعی نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ویک ماں میں کیا چینجز آتی ہیں۔ اس ویک کوئی نئی چینجز نہیں آتی، بلکہ وہی سارے مسئلے آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، مگر کچھ مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ عموماً آخری 3 مہینوں میں ماں کے لیے مشکل ہوتی ہے، جیسے کہ کمر کا درد، کولہوں کا درد بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا وزن بڑھتا ہے، آپ کو کمر اور کولہوں کا درد بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سارا وزن پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ پیٹ میں کھچاؤ بھی رہے گا، پیٹ پر خارش بڑھے گی، پیٹ کے نچلے حصے میں درد بھی ہوگا، سینے میں جلن کا مسئلہ بھی ہوتا رہے گا، قبض کا مسئلہ بھی رہے گا، سانس لینے میں آپ کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نیند میں بھی آپ کو کافی دشواری ہوگی، بے چینی کا احساس رہتا ہے، ہاتھوں، ٹانگوں اور پاؤں میں سوجن بھی ہوگی، ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے۔ اس ویک آپ کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ویک ماں کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویک آپ کو سب سے زیادہ ضرورت آئرن اور کیلشیم کی ہوتی ہے۔ ایک حاملہ عورت کو خون کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کا بچہ بھی نوشنما پاتا ہے۔ اگر خون کی کمی ہو تو ماں اور بچے دونوں میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ فولاد سے بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ اگر آپ کا خون پورا نہیں تو ڈیلیوری کے وقت بھی خون کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کو کیلشیم کی بھی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں۔ بچے کی ہڈیاں مضبوط ہونے کے لیے کیلشیم بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے۔ جب ایک ماں کیلشیم سے بھرپور غذا کا استعمال کرتی ہے تو اس سے بچے کو بھی کیلشیم ملتی ہے۔ کیلشیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈیری کی پروڈکٹس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دودھ، دہی، پنیر اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کریں روزانہ کی بنیاد پر۔ دہی روزانہ 1 کپ کھائیں، اس میں پرو بایوٹکس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ اور آپ کے بچے کے لیے بہت فائدے مند ہیں۔ پروٹین والی غذا کا استعمال بھی کریں۔ پروٹین والی غذا کا استعمال حاملہ عورت کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے کی اچھی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بیف اور مٹن سے آپ کو ہائی کوالٹی کا پروٹین ملے گا۔ اس کے علاوہ آئرن اور وائٹامن بی بھی مل جاتا ہے۔ انڈوں کا استعمال بھی کریں، اس سے بھی آپ کو پروٹین ملے گا۔ پھلوں کا استعمال لازمی کریں، آم، انگور، کیلا، آڑو، ناشپاتی، سیب وغیرہ کا استعمال کریں۔ دالیں استعمال کریں، دالوں میں وائٹامن بی، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، فائبر اور پروٹین پایا جاتا ہے۔ اولیو آئل کا استعمال بھی کریں، اس میں گڈ فیٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ اور آپ کے بچے کے لیے بہت مفید ہیں۔ کوکونٹ واٹر کا استعمال کریں، اس کے استعمال سے پریگننسی میں جو خواتین کو تھکاوٹ رہتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ڈرائی فروٹس کا استعمال لازمی کریں، ڈرائی فروٹس میں وائٹامن، منرلز اور انرجی بھرپور پائی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے حاملہ عورت کو تھرو آؤٹ پریگننسی میں کمزوری نہیں ہوتی۔ اپنے گھر میں سیڑھیاں چڑھیں، جھاڑو لگائیں، موپ کریں۔ موپ آپ بیٹھ کر لگائیں، اس سے نارمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو تمام طرح ڈیٹیل دی ہیں، امید ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔